بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس وقت جس پہلو پر گفتگو کرنی مقصود ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت اور لازوال اور بے انتہا جذبہ فدویت آپ پر نثار ہونے کا ولولہ اور لگن ہے۔ اس میں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، الفت، مودت سب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ الرجال مواقف، کہ جب فیصلہ کل موڑ آتا ہے اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی اوقات کیا ہے، ورنہ ہر وقت ہر کوئی نعرے لگاتا، دعوے کرتا اور طرح طرح کی گفتگو کرتا ہے، لیکن جب افتاد سر پہ آ پڑے، جب مارکہ حق و باطل درپیش ہو، جب جان پر بنی ہو، اس وقت جانثاری کا حق کون ادا کرتا ہے؟ آئیے اسی آئینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے چند واقعات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ جسے امام البانی نے اپنی کتاب فقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بیان کیا اور اس روایت کی سند کو صحیح کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت ملنے پر غیر عادی وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ سورج بلندی پر تھا اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہ لایا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے انہیں دور سے آتے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہنے لگے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب وہ جو ماحول ہے اور مکے کے لوگوں کی اکثریت جو مشرکوں پر مشتمل ہے، وہ خون کی پیاسی ہو رہی، قتل کے لیے موقع اور جگہ تلاش کر رہی، تو بے ساختہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ، آپ کی ہمراہی چاہیے۔ ہجرت کا سفر ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم ہجرت میں میرے ساتھی بنو گے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اس دن مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا آنسو بہاتا ہے۔
تو یہ جذبہ فداکاری، یہ لگن جانثاری کی، یہ صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو اس بارے میں اللہ کی توفیق سے ہمیں جاننا اور سننا ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی جیتی جاگتی، زندہ چلتی پھرتی تصویر تھے، جسے امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، الفاظ ہیں مومن نہیں ہو سکتا، تشریح میں کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے مال، اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس محبت کی وہ جیتی جاگتی تصویر کس طرح تھے؟ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی جب مکہ کے اکثر لوگ آپ کو جھٹلانے پر مصر تھے، اصرار کر رہے تھے۔ اسراء و معراج کا واقعہ کہتے تھے یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ معاذ اللہ کوئی ناٹک ڈرامہ ہے کہ راتوں رات کس طرح بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے۔ صبح دم صدیق اکبر سے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے یہ بات کہی ہے تو کیا تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا کہ آپ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے پناہ تعلق تھا اپنے ساتھی اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے بارے میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے، ہم اپنے موضوع سے متعلق ٹکڑا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میزان لگایا گیا، ایک پلڑے میں صدیق اکبر اور ایک میں ساری امت، تو اللہ کی توفیق سے صدیق اکبر والا پلڑا جھک گیا، اللہ اکبر، امت ساری ایک طرف اور صدیق اکبر اور ان کا ایمان ایک طرف۔ تیسری بات اس بارے میں ان کی جانثاری فداکاری کا تیسرا واقعہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ عہد مکی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سیاہ وقت کافر عقبہ بن ابی معیط وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچ کر گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی لبوں پر یہ الفاظ ہیں اور آتے ہی اسے دھکا دیتے ہیں عقبہ کو اور کہتے ہیں
اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، کیا بندے کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں علامات لے کر آیا ہے؟ تو اس وقت جبکہ عہد مکی میں خوف و ہراس طاری تھا، ہر مسلمان کی جان خطرے میں، حتیٰ کہ ان ظالموں کے ہاتھوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ تھے، اس موقع پر جانثاری کا ایسا اظہار، فداکاری کا ایسا جذبہ اور لگن کہ برسر عام ان سے ٹکر لی، دھکا دیا، روکا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی گرفت سے دور کیا۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان سے یہ قول منسوب ہے کہ صدیق اکبر زیادہ افضل ہے کہ آل فرعون میں سے وہ مومن زیادہ افضل ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا اور جس کے متعلق ابھی ہم نے آیت کریمہ سنی ہے۔ تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا جواب دیا کہ صدیق اکبر ان سے زیادہ افضل، برتر اور اعلیٰ ہیں کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظالم کے چنگل سے آزاد کروایا۔ چوتھا واقعہ جو اس بارے میں ان کی جانثاری اور فداکاری پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ ہجرت کے وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں، امام ابن کثیر نے اور دوسری کتابوں میں اس سفر کی تصویر کشی، منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح صدیق اکبر بے چین ہو کر اور انتہائی خطرے کی کیفیت کہ قریش مکہ نے دونوں کی گرفتاری یا ایک کی گرفتاری زندہ یا مردہ اس پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا، اور ہر ایک کی خواہش کہ اس انعام کو حاصل کرے۔ اس وقت صدیق اکبر انہوں نے مانگ کر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا، اور بے چینی کی کیفیت میں، بے قراری کی حالت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سواری کو آگے کرتے، کبھی پیچھے کرتے کہ خدا نخواستہ کہیں سے کوئی حملہ ہو، تیر آئے، تلوار چلے، کہیں سے کچھ ہو تو صدیق اکبر کا سینہ ڈھال کے لیے پہلے سے موجود ہو۔ اور اس وقت جب غار میں گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غار میں داخل ہونے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھ سے پہلے غار میں نہیں جانا ہے، غار نہ جانے کب سے ویران پڑی ہے، کیا کیا کیڑے مکوڑے حشرات الارض موجود ہیں، میں پہلے داخل ہوں گا، صفائی کروں گا، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا۔ اچھی طرح صفائی کی، جہاں جہاں سوراخ موجود تھے وہاں وہاں ان سوراخوں کو بھرا، تاریخی روایت کے ایک سوراخ کے لیے کوئی چیز نہ بچی۔ تو کیا کیا؟ صدیق اکبر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلا کر اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا کہ اگر کوئی چیز نیچے سے ڈسنے کے لیے آئے، کوئی کیڑا مکوڑا یا موذی چیز نقصان پہنچانے کی کوشش کرے
تو اس کا وار صدیق کے قدم پر ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ باتیں کہنے میں بہت آسان، سننے میں بڑی لطف اندوز، لیکن جب مصیبت پڑے، جب آفت آئے، تو اس وقت ان کا کرنا اتنا مشکل کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پانچواں واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری فداکاری کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و الفت پر دلالت کرنے والا۔ سیرت کی کتابوں میں اور تفسیری روایات میں کہ جب اللہ تعالی نے سورہ مسد تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی اور اس میں ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ آیا جس کا نام ام جمیل العوراء بنت جمیل بن حرب تھا اور انتہائی موذی اسلام کی دشمن۔ اگرچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچی لگتی، لیکن اذیت تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ اس کی مذمت میں آیات اتری کہ قیامت کے دن اسے کھجور کی کھال کا گردن میں ہار پہنایا جائے گا۔ وہ بدبخت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو میں بدلا چکا ہوں۔ ایک جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹاکرا ہوا، پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں، تمہارے نبی رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے میری حجب کی ہے، میری مذمت کی ہے، وہ شاعر ہیں اور انہوں نے شعری زبان میں میری مذمت کی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ شاعر نہیں ہے، انہوں نے تمہاری مذمت نہیں کی بلکہ سات آسمان کے اوپر سے اللہ خالق نے تمہاری مذمت فرمائی ہے۔ اور روایات میں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے سینہ سپر ہوئے ڈٹ گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہی موجود تھے، اللہ کی قدرت، حکم اور رحمت سے ابو لہب کی بیوی کو نظر نہ آ سکے۔ 20 واقعات، اور غالباً مبالغہ نہ ہو تو شاید تعداد سینکڑوں تک جا پہنچے کہ کس طرح انہوں نے قدم قدم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو فدا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ہم جب ان واقعات کو سنتے ہیں، ان کی مثالوں کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں سبق آموز درس نصیحت، درس عبرت کیا ہے کہ ہم معاذ اللہ صدیق اور ان کے بعد دوسرے خلفاء جن کے بے پناہ کارہائے نمایاں ہیں، ان کے متعلق اپنی زبانوں کو دراز کریں، ان پر نکتہ چینی کریں، انہیں ہدف ملامت بنائیں، انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں، اور سمجھے کہ ہم بڑی عقل مندی، دانشوری اور خرد کی بات کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ یہ بے وقوف لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ دین دنیا کو سمجھنے والے، ہم ان سے زیادہ سیاست کو جاننے والے، ہم ان سے زیادہ رموز سلطنت اور امور مملکت کو جاننے والے۔ ان بے وقوفوں کو کہیے اور خود وہ عقل کرے کہ کن کے متعلق زبان تان دراز کر رہے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی نہیں بلکہ جن کی جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔
اور کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ نہیں کہ وہ اپنے اللہ پر راضی، اس سے کہیں بلند مرتبہ کہ ان کا اللہ بھی ان پر راضی ہے۔ اب جس کا مقام یہ ہو، جس گروہ کی شان یہ ہو، اس گروہ کے سر خیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور ان کی شان و عظمت کے لیے آخر میں سورہ توبہ اس کی ایک آیت کریمہ کا یہ حصہ بہت کافی و شافی ہے کہ باری تعالی نے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کہ رب ہمارے ساتھ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق اکبر، اور تیسرا رب نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ تو اتنی شان، اتنی عظمت ہمارے لیے ان کی سیرت پڑھنے کے لائق، ان کی پیروی کرنے کے لائق، اور نسلوں تک اس سیرت کو پہنچانے کی ضرورت، تاکہ نسلیں اللہ کی توفیق سے اس سیرت کے سائے تلے نشو و نما پائیں، پرورش پائیں، اور انہیں صحیح معنوں میں اندازہ ہو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جان ساری فداکاری، اس کا حقیقی معنوں میں مطلب کیا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی، اپنی جسم و جاں پر لاگو کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔